موضوع الدرس في بيان عظمة الله وآلائه على خلقه سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرما دیا کل من علیہا فان، کہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے زمینوں میں آسمانوں میں سب نے جانا ہے، سب پہ موت ہے، سب پہ فنا ہے، صرف اسی کی ذات ہے تقدس لا يموت بل هو الحی الذی لا يموت ابدا. وہی ذات ہے جس پہ کبھی فنا نہیں، زوال نہیں، جس پہ کبھی موت نہیں. یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. اسی لیے ارشاد فرما دیا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام. یہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے. کبھی وجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اسی طرح تیسری آیت میں آتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اب اس کے بعد فرمایا کہ اسی کی ذات ہے جو حی ہے الذی لا یموت، اسی کی ذات ہے جو متصف بسائر صفات الجمال والکمال والجلال منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال. اور آگے فرمایا ذو الجلال والاکرام. یاد رکھیں ذو الجلال والاکرام کا معنی کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذو الجلال والاکرام کا معنی ہے ذو العظمت والکبریاء، کہ عظمت والی ذات، کبریائی جس کو زیبا ہے. العظمت ازاری والکبریاء ردائی، اور کسی کی یہ صفت نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
اے انس و جن، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ تمہیں زندگی دی ہے، پھر اللہ ہمیشہ والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ دائمی زندگی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنا بندہ بنایا، تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا، تم اس رب کو مانتے ہو جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو دائم ہے، جو باقی ہے۔ باقی میں نے عرض کر دیا تھا کہ لاکھ لوگ بہانے بنائیں، لیکن وہ یہ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ جن کو انہوں نے معبود بنایا ان پہ تو موت آ گئی، صرف اسی کی ذات زندہ ہے۔ تو ان آیات کے بعد یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت۔ اب فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات، یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ باقی بھی ہے، وہ غنی بھی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ یسألہ من فی السماوات، من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اب اس مسئلے کو سمجھیں اچھی طرح کہ سوال جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات سے کیا جاتا ہے۔ ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ ندا ہے، استغاثہ ہے، سوال ہے، نظر ہے، نیاز ہے، سب اللہ کی ذات کے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے حکم دے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنوں گا، تمہاری حاجتیں پوری کر دوں گا۔ اسی طرح فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب آپ سے بندے پوچھے میرے بارے میں تو بتا دو کہ رب تو بالکل قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا سنتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے قریب اور اقرب من حبل الورید، اور قریب کا معنی کیا مطلب؟ یعنی معیت علمی ہے کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تو جب علم میں ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت، اس کی ہر چیز کا وہ المحافظ بھی ہے، نگران بھی ہے، نگہبان بھی ہے، اور اس چیز کے سنبھالنے والا، بنانے والا، رکھنے والا صرف اسی کی ذات۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی بھی، لیکن یہاں آسمانوں میں رہنے والوں کا ذکر پہلے آ گیا۔ بات سمجھیں کہ یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے سوال کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں۔ اب آسمانوں میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن ہم نے تو نہیں دیکھے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور آسمانوں میں تو کوئی جگہ ہی خالی نہیں۔ جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے آسمان کی طرف رخ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا اتت السماء وحق لها انت اتا، آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور آنے بھی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا آنے بھی چاہیے، کیوں؟ فرمایا ما من موضع قدر شبر الا وملک ساجد راکع یسبح ویقدس، کوئی آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، مگر اللہ کے فرشتے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور یاد رکھو فرشتے جو ہیں وہ صرف تسبیح و تقدیس نہیں کرتے بلکہ یستغفرون، جو مومن زمین میں ہیں ان کے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں اللہ سے کہ میرا اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما دے، میرا اللہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے آسمانوں کا ذکر پہلے کیوں آیا کہ عام طور پر عقیدہ یہی ہوتا ہے نا جی
کہ کوئی یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرائیل، نعوذ باللہ یہ تویز بھی لکھتے ہیں اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ بھئی وہ آسمانی مخلوق ہے نا، وہ عرش کے قریب ہے، وہ اللہ کے قریب ہے، تو ہم ان کو بلائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جن کو تم بلا رہے ہو تو مجھ سے مانگتے ہیں، وہ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں، تم کس کو بلا رہے ہو؟ تم کس سے مانگ رہے ہو؟ تم کس کو پکار رہے ہو؟ جن کو تم پکار رہے ہو وہ بھی مجھ سے مانگنے والے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کا وفد لے کر مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان کا وفد اس لیے آیا تھا کہ ان کے بیچاروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو اس لیے آئے تھے کہ حضور پاک بیت المال سے ان کی مدد فرما دیں تاکہ کوئی امداد ہو جائے۔ لیکن حضرت ابی موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز میں نے حضور کے پیچھے پڑھی تو آپ نے اس میں یہ آیت تلاوت کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار کوئی چیز حرکت کرنے والی زمین میں نہیں مگر اللہ نے اپنی رحمت سے رزق اس کا اپنے ذمے لگایا ہے کہ وہی رزق دے گا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ رزق دینے والے بھی ہیں، وہ قوت و قدرت والے بھی ہیں۔ اور اسی طرح تیسری آیت میں آتے هو یطعم ولا یطعم، اور وہ رزق دینے والا ایسا ہے کہ جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔ اس کی شان ہے کہ وہ ساری مخلوق کو کھلا رہے، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے تم میری عبادت کرو، تم میری اطاعت کرو، میں تم سے یہ تو نہیں چاہتا کہ تم میرے لیے کمائی کرو، دولت لاؤ، رزق اکٹھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ رزق دینے والے اللہ کی ذات۔ اب حضرت ابی موسیٰ اشعری نے نماز کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا چلو بھائی گھر چلیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے جس کام کے لیے آئے تھے تم نے حضور پاک کی خدمت میں درخواست ہی پیش نہیں کی کہ ہمارا حال خراب ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں، ہماری مدد کریں۔ خود نے کہا اللہ کے بندے جب اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ دابہ کوئی جانور زمین میں ایسا نہیں مگر اس کا رزق میرے ذمہ ہے، تو میری قوم جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے تو کوئی بدتر نہیں ہے، پھر ہمارا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، ہم حضور سے کیوں سوال کریں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے ایک چیز لے لی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا چلو بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائیں۔ اسی طرح روایات اسرائیلی میں یعنی کتب متقدمہ میں ایک واقعہ آتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے سابقہ کتابیں ہیں اسرائیلیات ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہوتا، لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم کہہ سکتے ہیں سچ ہے نہ کہہ سکتے ہیں جھوٹ ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ ساری مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں، یہ جو بستی ہے نا اس بستی کا تو کم سے کم مجھے ذمہ دار بنا دے رزق دینے کا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک، چلو جی یہ بستی والے آپ کے ذمہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی محنت کی اور سروے کیا اور فرشتے بنائی کہ بھئی اس بستی میں کل کتنے گھرانے ہیں اور ہر گھر کے کتنے افراد ہیں اور ان کی کتنی ضروریات ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، فرشتے بن گئیں اور اس کے مطابق پھر آپ نے سب کو راشن پہنچانا شروع فرما دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یتفقد فی اللیالی، رات کو آپ گشت بھی فرماتے تھے کہ کوئی بندہ بھوکا تو نہیں رہ گیا۔ یہ تو آج ہے نا ہمارا حال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بڑے لوگ ہیں وہ اپنا ہی پیٹ بھرتے جا رہے ہیں اور غریب مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔
کے تو کان پہ جوں تک بھی نہیں رینگتی نا. یعنی اتنا افسوس ہوتا ہے حالات دیکھ کر کہ بھئی ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی ایک رات کا جو خرچہ ہے اگر وہ دے دیں تو کم از کم ایک مہینے کے لیے ایک خاندان کو کافی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو چلے گشت فرما رہے ہیں, دیکھا کہ ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے تو آپ نے کنڈی کھٹکھٹائی, وہ بندہ نکل آیا. اس نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا تمہارے گھر میں نشہ بھی ہے اور آواز بھی. اس نے کہا حضرت میرا قصور ہے, بس معاف کر دیں. آپ نے میں دیکھو خبردار آئندہ غلطی نہ کرنا, توبہ کرو, بس تمہارے میرے درمیان میں توبہ کرو, اللہ معاف کر دے گا, لیکن آئندہ کبھی گانا نشہ حرام بالکل نہیں آنا. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے دفعہ چیک کیا, وہ اسی طرح لگا ہوا نشہ پی کے ترنگ میں گا رہا ہے. آپ نے پھر تنبیہ فرمائی, انہوں نے کہا جی بس اب پکی توبہ. آپ کئی دن کے بعد چھوڑ کے پھر آئے, دیکھا تو اسی طرح پھر نشے میں ہے اور جناب گانے گا رہے ہیں. آپ نے حکم دیا اپنے خدام کو اس کا کھانا بند کر, اس کا راشن بند کر, یہ بھوکھا مرتا ہے مر جائے. یہ اس کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کا پیغمبر 2 دفعہ دروازے پہ آیا ہے, 2 دفعہ نصیحت کی. تو اب جناب آپ 2 دن چھوڑ کے پھر گزرے تو دیکھا کہ اس کے گھر میں سے گانے کی آواز تو نہیں آ رہی لیکن رونے کی آواز آ رہی, اور وہ زور زور سے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ, معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارا رزق کسی اور کے ذمہ لگا دیا ہے. جب تک رزق ہمارا آپ کے ذمہ تھا میں تو یہ سال سے نشہ بھی کر رہا ہوں, گانے بھی گا رہا ہوں, کبھی رزق بند نہیں ہوا. اب رزق جو بند ہو گیا کسی اور کو آپ نے دے دیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. دل میں خیال آیا کہ بات تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اللہ تو ہر بندے کو دے رہا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے, ہندو کو بھی دیتا ہے, وہ تو فاسق کو بھی دیتا ہے, فاجر کو بھی دیتا ہے, گناہگاروں کو بھی دیتا ہے. راستے میں آئے تو دیکھا کہ ایک عورت کے بچے چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں. آئے تو آدھا کھٹ گیا, بیوی تمہیں کھانا نہیں ملا, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں معذرت, کھانا بھی ہے, راشن بھی ہے, میرا دودھ ختم ہو گیا سینے میں. بچہ دودھ ہے نہیں, بچہ دودھ مانگتا ہے, دودھ نہیں ہے. باہر کا دودھ پلاتی ہوں, پیتا نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آیا. انہوں نے کہا یہ راشن تو میں پہنچا دوں گا لیکن سینے میں دودھ کون لائے گا؟ یہ ظاہری راشن گندم چاول چینی تو ہم چلو پہنچا دیں گے, لیکن اللہ اگر سینے کے اندر دودھ کو کھینچ لے تو اس کو کون پہنچائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے آئے, راستے میں ایک پتھر پڑا تھا, اس کو جو آپ نے زور سے ٹھوکر ماری, قدرتی بات ہے کہ وہ پتھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک کیڑا ہے اور کیڑے کے منہ کے اندر باقاعدہ سبزہ ہے. انہوں نے کہا میرا اللہ میری توبہ ہے, آپ کی شان ہے رزق دینا, بندے کی شان نہیں ہے. اس کو پتھر کے اندر کون رزق پہنچا رہا ہے؟ پتھر بند ہے, ہوا بھی نہیں گزر سکتی, لیکن اندر کیڑا بھی ہے, رزق بھی مل رہا ہے. دریا کی مچھلیوں کو رزق کون دے رہا؟ جنگل کے جانوروں کو رزق کون دے رہا؟ آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں کو رزق کون دے رہا؟ اس لیے انہوں نے کہا مولا یہ واقعی تیری شان ہے اور کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ نے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان, کہ اسی سے مانگتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں, سب اسی سے مانگتے ہیں. یاد رکھو بندہ چاہے اب دیکھیں ہندو ہے وہ بھگوان, لیکن اس کے نزدیک بھگوان کا معنی وہ خدا ہے.
اگر عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے تو گویا یعنی وہ بھی تو خدا کو مانتا ہے نا. یہ ٹھیک ہے کہ کفر ہے، اللہ کی صفات میں اس نے شرک کیا ہے، لیکن ایک طرف سے دیکھا جائے تو پھرتے گھرتے اللہ کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا. اس کے سوا کوئی کہاں جائے گا، کہاں بھاگے، کہاں دوڑے گا. کل یوم ہوا فی شان، اور ہر وقت اس کی نرالی شان ہے. کیا مانا؟ کسی کو غریب کو غنی کر رہا ہے اور غنی کو غریب کر رہا ہے، اور ذلیل کو عزت دے رہا ہے اور عزت والے کو ذلیل کر رہا ہے. تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. آپ دیکھیں کہ ایک دن کے اندر کتنے لوگ ہیں جو شان والے تھے پھر بھکاری بن گئے، کتنے لوگ تھے جو غریب تھے اور کروڑ پتی بن گئے، کتنے بیمار ہیں جن کو شفا مل رہی ہے، کتنے تندرست ہیں جن کو بیماریاں مل رہی ہیں، کتنے مانگنے والے ہیں جن کی دعائیں پوری. تو یہ ساری شان کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان. ایسے فرمایا کل یوم ہوا فی شان. آسمان کا سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ کبھی دیکھو رات آ گئی، کبھی دیکھو دن آ گیا. یولج اللیل فی النہار ویولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل. اللہ چاہتے ہیں دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، رات بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر چاہتے ہیں رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن بڑا ہو جاتا ہے. اور کبھی چاہتے ہیں دونوں برابر ہو جاتے ہیں، اور کبھی چاہتے ہیں 6 مہینے کا دن ہے، 6 مہینے کی رات ہے. ہر وقت میرے مالک کی شان ہے، یعنی ہر مخلوق جو اس سے مانگ رہی ہے وہ تو سب کو دے رہا ہے. تو اس لیے کہا کہ کل یوم ہوا فی شان. جیسے کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ نے ان سے کچھ سوالات کیے. ان سوالات میں ایک یہ بھی تھا کہ امام محمد یہ بتلاؤ کہ اس وقت ہمارا خدا کیا کر رہا ہے. اگر امام محمد سمجھ گئے، انہوں نے کہا یہ تو بس ویسے تو سوال ہی غلط ہے، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کے بارے میں پوچھے. ایک بات سمجھو، سوال ہی غلط ہے، اللہ کے بارے میں پوچھنے کا ہمیں کیا گلا. یہ سب ہمارے بات، اللہ سے تو کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کیا کرتے ہیں. مخلوق سے سوال ہوتا ہے، وہ جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے. لیکن وہ سمجھ گئے کہ بھئی اب ان کو جواب تو دینا ہے نا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا وہ رب ہے جو مارتا ہے، جو جلاتا ہے. اور نے کہا کوئی بڑی بات ہے، انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں. اور نے کہا دیکھو اس بندے کو سزائے موت ہو گئی. میں نے کہا جاؤ بری. تو میں نے ایک مردہ کو زندہ کر دیا، اور میں نے کہا اس کو سزائے موت دے دو، تو اس زندہ کو مردہ کر دیا، تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے دماغ میں بات آئی ہی نہیں ہے، یہ سمجھ ہی نہیں سکا. زندہ کرنا اور موت دینا جو ہے یہ تو کوئی آدمی کسی کو ڈنڈا مارتے وہ مر جائے تو اس کا معنی یہ موت دینے والا ہے. یہ تو ایک سبب ہے، موت تو اللہ نے دی ہے نا. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پھر وہ سوال پوچھا جو لوگوں کو بھی اپیل کرے اور اس کے دماغ کو بھی لگے. آپ نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میرا اللہ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. ایسا کرو کہ تم آج مغرب سے نکال دو. فبہت الذی کفر، اب کافر حیران رہ گیا حق کا کہ بھی اب کون سورج کے قریب کون جائے اور کیسے نکالے اس کو. تو اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا. تو اس لیے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے بھی سمجھا کہ اگر میں ان کو ٹال دوں تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے پوچھا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے،
تو اس کے جواب دینے کے لیے پھر آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ اپنی کرسی سے نیچے آ جائیں اور میں آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے پھر خدا کے بارے میں جواب دوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ اتر کے نیچے آ گئے. امام محمد آپ کی کرسی پہ بیٹھ گئے. اور پھر میں آپ پوچھو کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو کر رہا ہے، غریب کو کرسی پہ بٹھا دیا، بادشاہ کو نیچے بٹھا دیا، یہی کر رہا ہے. تو اب ان کو بھی بات سمجھ آ گئی. تو یاد رکھو کہ کل یوم ہوا فی شأن، کیا مانا؟ کسی کو غنی کر دیتے ہیں تو تل ملک من تشاء، جس سے چاہے ملک دے دیں، جس سے چاہے چھین لیں، جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلت دیں. یہ اس کی شان ہے کہ آپ دیکھیں ایک ہی دن میں 1000 گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے اور 1000 گھر میں ماتم ہو رہا ہے. یہ اس کا نظام ہے. آدمی ہیں خوشیوں کے ساتھ جناب برات کی بس بھری ہوئی جا رہی ہے اور گا رہے ہیں اور تماشے بنا رہے ہیں. گاڑی گری کھائی میں سب کے سب ختم ہو، کوئی جنازے پڑھنے والا بھی نہیں. تو اس لیے اللہ فرماتی ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون يموتون أجمعون. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. اللہ خبر دے رہے ہیں کہ زمین والی جتنی اللہ کی مخلوق ہے یہ سب جائیں گے، ان سب پہ موت آئے گی. وَكَذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، اسی طرح آسمان والوں پر بھی موت آئے گی. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ہاں اگر اللہ چاہے کسی چیز کو باقی رکھنا چاہے تو وہ قادر ہیں. وَلَا يَبْقَى أَحَدٌ سِوَى وَجْهِ الْكَرِيمِ، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں ہوگا. فَإِنَّ الرَّبَّ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ لَا يَمُوتُ، اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، منزہ ہے. لا يموت، جس میں کبھی موت نہیں. بل هو الحي الذي لا يموت ابدا، وہ ایسی زندہ ہے جس کے کبھی موت نہیں آئے گی. هو الاول والآخر، هو الظاہر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال قتادہ رحمہ اللہ تعالی انبأ بما خلق ثم انبأ ان ذلك كله فإن وفي الدعاء كله فان وفي الدعاء المسعود. حضرت قتادہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے خبر دی کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کی تخلیق کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اور پھر بتایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اب یہ بھی بتا دیا کہ وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ مارنے والا بھی ہے، وہ فنا کرنے والا بھی ہے. جیسے کہ وہ دعا الماسور ہے، حضور پاک کی دعا مبارک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے. یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت برحمتک استغیث برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ولا الى احد من خلقک. حضور پاک اللہ سے دعا مانگتے یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات، اے ہمیشہ زندہ قائم سب کو سنبھالنے والے اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، عزت و عظمت و کبریا کے مالک، لا الہ الا انت، کوئی معبود برحق نہیں مگر آپ. برحمتک نستغیث، ہم آپ کی رحمت کے ساتھ مدد پکڑتے ہیں. اصلح لنا شأننا کلہ، ہمارے سارے امور درست فرما دے. ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عین، یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر دینا. ولا الی احد من خلقک، اور ہمیں کسی بندے کے بھی حوالے نہ کر دینا. ہمارے سارے معاملات جو ہیں اپنی رحمت کے ساتھ سر انجام فرما دے. وقال الشافعی لا کرا کل من علی فناس تقائب قاج الجلال والاکرام. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھ رہے ہو، جب یہ آیت پڑھو کل من علیہا فان ویبقا،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وہ فرماتے ہیں كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اس پہ چپ نہ کرو، آگے بھی پڑھو، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بہادر آیت کو قوله تعالی كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ اب مفسر فرماتے ہیں یہ آیت بھی اسی طرح ہے جیسے اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اسی کی ذات۔ وقد نعت تعالی وجہ فی آیت الکریم انہ ذو الجلال والاکرام ای هو اہل ان یجل فلا یعصى۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے اپنی شان فرمائی ذو جلال والاکرام، کیا معنی؟ یعنی اسی کی عزت و عظمت کا اقرار کرو، اسی کی تنزیہ و تقدیس کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، وَأَن يُطَاعَ فَلَا يُخَالِفْ، اسی کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم پہ چلو اور اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کریں، جیسے اللہ نے حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں، انہی کے ساتھ زندگی گزاریں جو ہر وقت اللہ کی ذات کو چاہتے ہیں۔ آپ مشرکین کے کہنے میں نہ آئیں، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وَقَوْلِهِ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْمُتَصَدِّقِينَ، اور اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے لیے خیرات کرتے ہیں، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ قال ابن عباس العظمت والكبرياء ولما وضع أصحابه حضرت كلهم في الوفاة وأنهم سيسيرون إلى الدار الآخرة ويحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل۔ اللہ پاک نے خبر دی کہ ساری زمین والے جو بھی ہیں سب برابر ہیں، سب پہ وفات آئے گی اور سارے آخرت کی طرف جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اللہ پاک اپنی مخلوق کے درمیان عدل سے انصاف فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کے بارے میں جزا دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی نیکی ہے تو اللہ بدلہ دے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اسی سے آسمان اور زمین والے مانگتے ہیں۔ وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنْ غِنَاهُ عَمَّا سِوَاهُ، اس میں خبر ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِفْتِقَارَ الْخَلَائِقِ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ الْآنَاتِ، اور مخلوق ہر کام میں ہر حال میں اس کی محتاج ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَسْأَلُونَهُ بِلِسَانِ حَالِهِمْ وَقَالِهِمْ، اور اللہ کی ہر مخلوق جو ہے وہ لسان قال سے بھی مانگتی ہے، لسان حال سے بھی مانگتی ہے۔ وَأَنَّهُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ قَالَ الْأَعْمَشُ عُبَيْدُ بن عُمَيْرٍ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ کا کیا معنی؟ یعنی من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا، یہ اس کی شان ہے کہ پکارنے والے کی دعا سنے، مانگنے والے کو عطا فرمائے، او یفک آنیا او یشفی سقیما، قیدیوں کو رہائی دے، بیماروں کو شفا دے۔ وقال ابن ابی رجیح عن مجاہد قال كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا۔ حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ وہ ہر دن ہر گھڑی میں پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں اور مصیبت والوں کی مصیبتوں کو رفع فرماتے ہیں، اور جو مضطر اور پریشان ہیں ان کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں، اور جو گناہگار معافی مانگتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ وقال قتادہ لا يستغني عنه اهل السماوات والارض يحيي حيا ويميت ميتا ويحيي صغيرا ويفوق كثيرا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں کوئی نہیں جو اللہ کا محتاج نہ ہو، یہ اسی کی شان ہے، وہ چاہے تو زندہ کرتا ہے اور چاہے تو موت دیتے ہیں، اسی کی شان ہے جو چھوٹے بچے کو بھی پالتے ہیں
اس کے بھی پالنہار ہیں، وَيَفُكُّ أَسِيرًا اور قیدیوں کی فریاد سن کے ان کو بھی رہائی دیتے ہیں، وَهُوَ مُنْتَهَى حَاجَاتِ الصَّالِحِينَ وَسَيِّ قَوْمٌ مُنْتَهَى شِكْوَاهُمْ، اسی کی ذات ہے جو تمام صالحین کی پکار کے سننے والے، ان کی حاجات کو پورا کرنے والے ہیں، اور ان کی فریادوں کے، ان کے شکوہ کو سن کے ان کی دعائیں دینے والے ہیں۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو اليمان الهمسي قال حدثنا جرير بن عثمان سوير جبلة الفزاري قال ان ربكم كل يوم في شان يتقى ويقطع رقابا ويقام عقابا، انہوں نے فرمایا کہ تیرے رب کی ہر وقت ایک نرالی شان ہے، کسی کو آزاد کر رہے ہیں اور کسی کو دے رہے ہیں اور کسی کو عذاب میں ڈال رہے ہیں، كل يوم هو في شان۔ وقال ابن جرير حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال حدثني ابراهيم بن محمد بن يوسف عن يوسف الفريابي قال حدثني عمرو بن بكر السكسكي قال حدثنا الحارث بن عبد الرياح الغساني عن أبيه عن منيب بن عبد الله بن الأزدي النبي قال تلا رسول الله هذه الآية كل يوم هو في شأن فقلنا یا رسول اللہ ماذا کا شان، کہتے ہیں ہم نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ شان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یغفر ذنبا فرج کربا، کہ وہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، مصیبتوں کو کھول دیتی ہیں، ویرفع قوما ویذر آخرین، کسی قوم کو اونچا کر دیتے ہیں، کسی قوم کو ذلت میں ڈال دیتے ہیں۔ وقال الربيعات المدرسابي قال حدثنا الشام انبار سليمان بن احمد الواسطي قال حدثنا الوزير السبيع الثقفي ابو روح الدمشقي والسياق لهشام قال سمعت يونس بن ميسرة بن حليس يحدث عن الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن قال من شأنه يغفر ذنبا ويخرج كربا يرفع قوما ويضع آخرين، آپ نے فرمایا اللہ کی شان ہے، وہ چاہتے ہیں کسی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور کسی کی مصیبتوں کو کھول دیتے ہیں، کسی قوم کو اونچا کر دیتے ہیں اور کسی قوم کو ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ وقد روى ابن سعد متعددة عن هشام بن بلقيس مساق بن الوليد بن شيعة عن الوزير بن سبيح قال ورد فيما علقه الوليد بن مسلم من مطرف الشعبي عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صحيح البيان السادس الاول قلت وقد روى موقوفا كما علقه البخاري رحمه الله بصيغه الجزم وجعل من کلام الدرداء واللہ اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے مرفوع بھی ذکر کی گئی ہے اور موقوف بھی ذکر۔ موقوف کا معنی ہوتا ہے کہ صحابی تک بات ہے، آگے حضور تک بات نہیں، اور مرفوع کا معنی ہوتا ہے کہ صحابی حضور سے بات نقل کر رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیقات میں صیغہ یعنی یقین سے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ابی الدرداء کا اپنا کلام ہے، موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ وقال البزار حدثنا محمد سنہ قال حدثنا محمد بن حارث قال حدثنا محمد بن الرحمن بن سليمان بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم شان قال يغفر ذنبا ويكشف كربا ثم قال ابن جرير وحدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن الشمالي عن سعيد بن جبير بن باز الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتها وياقوت مرا قلمه نور وكتاب نور وارض ما بين السماء والارض في كل يوم ينظر في كل يوم 360 نذرة يخلق في كل نذرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ خلق لوحا محفوظا، اللہ نے بہت بڑی تخت بنائی اور من درۃ بیضاء سفید موتی سے، دفتہ یاقوتۃ حمرا اس کے کنارے جو ہیں وہ سرخ یاقوت سے ہیں، قلمہ نور اللہ کی قلم اس کی جو لکھا جیسے وہ بھی نور ہے، وکتابہ نور کتاب بھی نور ہے، وارضہ ما بین السماء والارض اور وہ کتاب اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کے برابر اس کا عرض ہے،
ينظر فيه كل يوم 360 نظرة. اللہ تبارک و تعالیٰ 360 نظر فرماتے ہیں. یخلق فی کل نظرۃ، ہر دفعہ اللہ چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں موت دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں. وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور وہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، کیونکہ وہی فعال لما یرید ہے، یہ اس کی شان ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ مجھے ایک دوست نے 2 دعائیں بتائی ہیں. کہ تم نماز میں تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد یہ 2 دعائیں پڑھا کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ایک دعا تو ہے جو سورت آل عمران میں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور ایک دعا ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. میرا بھائی بالکل یہ قرآن کی دعائیں ہیں اور آپ ان کو بطور دعا پڑھ سکتے ہیں، یعنی دعا سمجھ کے پڑھنا ہے، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھنا ہے. بنیت دعا پر جیسے دیکھیں نا آپ طواف میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا، مانا قرآن نہیں پڑھے آپ دعا پڑھ رہے ہیں. ایک ہے قرآن پاک کو بطور قرآن تلاوت کیا جائے، جیسے کہ قرآن میں یہ دعا موجود ہے، منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور ایک ہوتا ہے کہ ہم اسی آیات کو بطور دعا پڑھ رہے ہیں نہ بطور قرآن کے منزل کے. تو اس لیے اگر آپ بھی اس کو بطور دعا پڑھیں گے تشہد میں درود کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں. اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من الماسم والمغرم وغلبة الدین وقہر الرجال. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. کوئی بھی دعا مانگے کوئی بات. کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی ہے اس نے 2 رکعت سنت کی نیت کر لی، اب وہ سنت پڑھ رہا ہے اور امام نے جنازہ شروع کیا پڑھانا، تو کیا وہ سنت توڑ کے جنازہ پڑھے؟ بالکل نہیں. چاہے سنت پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے، جب اس نے نیت کر لی ہے تو اب اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اور جنازہ تو ویسے بھی فرض کفایہ ہے کہ اگر چند آدمیوں نے پڑھ لیا تو اب الحمدللہ سب جو ہے سب کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر دیا. تو اس لیے جنازے کے لیے سنت کو توڑ دے یا نفل کو توڑ دے نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نماز کے بعد جو ہے آپ ذرا صبر کر لیا کریں، تسبیحات فاطمہ پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تاکہ اعلان اگر ہو جائے جنازے کا بیٹھ جاؤ، جنازہ پڑھ کے پھر آرام سے سنتیں پڑھو. کیونکہ ہم کسی کا جنازہ پڑھیں گے تو کوئی ہمارا بھی تو پڑھے گا نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ سلام پھیرا اور وہیں کھڑے ہوگا اللہ اکبر جلدی سے. کوئی تم نے بوجھ اتارنا ہے، کیا جلدی ہے تمہیں، کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ کیا ہے. حتیٰ کہ لوگ طواف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں نماز پڑھی وہی اللہ. بھائی طواف والے جب چلیں گے وہ غریب کہاں سے گزریں گے؟ پیچھے ہٹ جاؤ، آرام سے جا کے سنتیں پڑھو. اور اگر سنتیں شروع کر دی ہیں تو جنازے کے لیے توڑ نہیں سکتے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ امام صاحب جب خطبے میں دعا مانگتے ہیں
تو دعا میں ہمیں ہاتھ اٹھا کے آمین کہنا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ خطبہ جمعہ تو اتنا سخت حکم ہے کہ بالکل کسی غیر آدمی غلطی کر رہا ہے اس کو غلطی سے روکنے کے لیے بھی اشارہ نہ کرو۔ اگر کوئی دوسرا آدمی بات کرے اس کو یار چپ کرو تو تمہارا ثواب بھی ختم ہو گیا۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسا اہم فریضہ جو ہے وہ بھی جمعہ کے وقت منع ہے۔ آپ جمعہ میں ہیں بس خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں، نہ کوئی حرکت کریں اور نہ کسی کو اشارے کریں، نہ باتیں کریں بالکل۔ اور جب امام دعا کہہ رہا ہے نہ ہاتھ اٹھائیں نہ آمین کہیں زور سے، ہاں دل میں تصور کر لیں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے اور دل میں تصور کر کے آمین کہتے رہیں، لیکن زبان سے نہ آمین کہنا ہے اور نہ ہاتھ اٹھانے ہیں بالکل۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، وہ کہتا ہے جی کہ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنی چاہیے یا بغیر ہاتھ اٹھائے؟ دونوں طریقے جائز ہیں۔ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے بھی اگر آپ نے سلام پھیرا، نماز پڑھ لی، فارغ ہو گئے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم انت السلام منک السلام تبارک و تعالی یا ذا الجلال والاکرام، ہاتھ نہیں اٹھائے کوئی بات نہیں۔ اور اگر ہاتھ اٹھائے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ دوسری حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ میں ان کو خالی لوٹا دوں، تو میری شان کریمی کے خلاف ہے۔ تو ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، ہاتھ نہ اٹھانا بھی ثابت ہے، اور نماز استسقاء میں تو اتنا مبالغے سے ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ گئی۔ تو یہ سارے مختلف طریقے ہیں، یہ بلا وجہ لوگوں نے ان کو جھگڑا بنا دیا ہے۔ کسی نے ہاتھ اٹھانے کی قسم کھائی ہے کہ اٹھانا ہی نہیں، اور کسی نے قسم کھائی ہر نماز کے بعد 3 دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے، ان کو ایک دعا پر اعتبار ہی نہیں، وہ 3 دفعہ دعا کریں گے۔ یہ تو ضد ہے، کبھی اٹھا لو کبھی نہ اٹھاؤ، کبھی مانگ لو کبھی نہ مانگو۔ تو تاکہ تمام احادیث رسول اللہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے بھی ہیں اور آپ نے ہاتھ نہیں بھی اٹھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے بھی ہیں اور ہاتھ نہیں بھی اٹھائے۔ تو یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جن پر بلا وجہ آدمی جھگڑے کرے، اختلاف کرے۔ اس وقت امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، نہ کہ افتراق کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، نہ کہ توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہر حال میں آپ کوشش کریں۔ اچھا، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل فرعی مسائل ہیں، اعلیٰ اولیٰ افضل کے مسائل ہیں، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی حلال حرام کے مسئلے نہیں ہیں۔ کسی نے ہاتھ اٹھا لیا ٹھیک ہے، نہیں اٹھایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جو نہیں اٹھا رہا اس کے بھی گلے نہ پڑو، جو اٹھا رہا ہے اس کے بھی ڈنڈے نہ مارو، کیوں اس کے بعد بھی اٹھانے والی ایک حدیث مبارک موجود ہے۔ ہاں، حضور پاک نماز فرض کے بعد دعا مانگتے تھے لیکن ہاتھ نہیں اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد دعا مانگتے تھے اور سب صحابہ مانگتے تھے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اگر اکیلے مانگتے تو پھر ہاتھ اٹھاتے۔ تو بہرحال لیکن ہاتھ اٹھانا چونکہ ثابت ہے تو لہذا بعض ائمہ نماز کے بعد چونکہ دعا منظور ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے، اور ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے تو لہذا وہ ہاتھ اٹھانا بدعت تو نہ ہوا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے اور باقی سب آمین کہہ رہے ہیں، اچھا اب دعا ختم ہو گئی، اب جناب پھر دعا شروع کرو، اب وہ ختم ہو گئی اب پھر دعا شروع کرو، یہ تو پھر بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتباع کتاب و سنت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک حضور کی امت کو تمام قسم کے جھگڑوں اور فتنوں سے بچائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا يصرف السوء الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا يسوق الخیر الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ ما كان من نعمت فمن اللہ،
بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آصرنا ولا تنصر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.